रहीम। सारी तारीफ़ें खुदाए बरतर के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन, शब सफ़र इश्क मेराज पे हम गुफ्तगू कर रहे थे और यह इस मेराज का तीसरा प्रोग्राम है जो लेके आपका मेज़बान हसन आबदी हाज़िर है और हमारे साथ हज़रत अल्लामा डॉक्टर माजिद आबदी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए इनकी बारगाह में चंद सवालात लेके चलते हैं अपने नाज़रीन के लिए। अल्लामा साहब, पहले तो आपके शुक्रगुज़ार कि आप मुसलसल टाइम दे रहे हैं और कायम टीवी यकीनन आपका बहुत मशकूर है। अल्लामा साहब, मेराज की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई? ये मेराज जो भी रसूल खुदा को जाना पड़ा तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। तो ये जो परवरदिगार आलम ने मेराज का सिलसिला रखा है तो इसकी कई वजूहात हैं। उन वजूहात में जो एक उमूमी वजह जो आम मुअर्रिख़ीन और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि भाई पैगंबर के ख़िलाफ़ कुफ़ार मक्का बहुत सी साजिशें कर रहे थे और फिर बाइकाट भी हुआ और अज़ियतें भी दी गई, पत्थर भी बरसाए गए। फिर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू मिलती है कि उनके अपने कबीले की औरतों ने बाइकाट किया कि तुमने इस ख़ानदान में क्यों शादी कर ली। और जब जनाब सैयदा आलमीन सलामुल्लाह अलैहा की आमद करीब थी तो उस वक्त भी कोई ख़ातून जनाब खदीजा के पास दिलजोई के लिए नहीं आई और अल्लाह ने फिर जनाब हव्वा, जनाब सारा, जनाब हाजरा, जनाब मरियम को भेजा दाया बनाकर। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें एक जो उमूमी वजह बयान की जाती है कि पैगंबर की दिलजोई भी मकसूद थी कि पैगंबर ने इतने मसाइब बर्दाश्त किए हैं तो अल्लाह चाहता था कि मेराज पर बुलाए और पैगंबर को उनकी अज़मत और उनकी रिफ़अत भी दिखाए। दूसरी वजह जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है तो उसमें मासूमीन से पूछी गई कि भाई सफ़र मेराज क्यों है और क्यों बुलाया गया। तो किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया मासूम से कि रावी ने सवाल किया कि परवरदिगार आलम तो शहरक से ज़्यादा हर किसी के करीब है कि नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो तो काफिर के भी करीब है, मुस्लिम के भी करीब है, मोमिन के भी करीब है, सबके करीब है। तो जब हम जैसे आम इंसानों के इतना करीब है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कितना करीब होगा, तो वो उनके भी करीब है। तो जब वो मुसलसल करीब है तो फिर मेराज पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? जब हर वक्त अपने महबूब के साथ है, जब आम इंसान के साथ है तो महबूब के भी साथ है, तो फिर मेराज पर क्यों बुलाया गया? तो आइम्मा मासूमीन ने बड़ा अजीम जवाब दिया। देखिए ना, जो वारिस होगा, जो घर का है और जिसने आगोश रिसालत में परवरिश पाई है और जिसने पैगंबर से ख़ुद वजूहात सुनी हैं तो वो बेहतर बयान कर सकता है। तो कहा कि देखो, बात ये नहीं थी कि अल्लाह अपना वजूद दिखाना चाहता था या अपना क़ुर्ब दिखाना चाहता था। बात ये थी कि अल्लाह कायनात की हर शय को बशमूल अर्श आज़म पैगंबर के वजूद अक़दस से ज़ीनत देना चाहता। सुभान अल्लाह, सुबह बहुत अच्छी। वो चाहता था कि अर्श मुज़य्यन हो जाए, वो चाहता था कि जन्नत जन्नत बन जाए, वो चाहता था कि लौह लौह बन जाए, कलम कलम बन जाए, यानी अर्श व कुर्सी को अपने वजूद के मकसद का इदराक हो जाए। तो अर्श को मुज़य्यन करने के लिए, अर्श को ज़ीनत देने के लिए, और जो कुदसियाने अर्श हैं, जो कुदसी हैं, जो मलाइका हैं, जो करोबियान हैं, उन सब को दीदार मुस्तफ़ा ज़ाती तौर पर कराने के लिए, तो इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को वहाँ तक बुलंद किया कि कायनात की हर शय मुज़य्यन हो गई। सुभान अल्लाह। अच्छा हुज़ूर, आपसे ये जानना चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए कि अपने महबूब से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में अपने बंदों से बात करता था। अल्लाह अपने बंदों से हुज़ूर के लहजे में बात करता था, लेकिन जब हुज़ूर मेराज पे गए तो अल्लाह पाक ने हुज़ूर से किसके लहजे में बात की? हाँ, देखिए, ये बात भी बहुत अहम है, इसलिए कि कुरान की आयतें भी उतरी हैं और कुरान की आयतें लफ्ज़ी सूरत में उतरी हैं, अल्फाज हैं उसमें। तो जब वही नुज़ूल वही की कैफ़ियत बयान की गई हैं, नुज़ूल वही की अक़साम बयान की गई हैं, तो उसमें कुरान ने भी कहा है कि परवरदिगार जब किसी से बात करना चाहता है तो हिजाब के पीछे से बात करता है, कभी मलक के ज़रिए से बात करता है, कभी इल्हाम के ज़रिए बात करता है।
تو اس پر بھی اقسام ہیں۔ تو پیغمبر پر جو وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے لیے مختلف علماء و مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ عادات کی صورت میں عادات آ کے بیان کرتے تھے اور پیغمبر اس عادات کو جو ہے وہ کھولتے تھے، یعنی وہ عادات کے جو فارمولے یا ایک اسرار کی شکل میں ہوتے تھے، تو اس کو پیغمبر، جیسے ہم کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں، کسی فارمولے کو سالو کرتے ہیں، تو پیغمبر اسے ڈائلیوٹ کرتے تھے، پیغمبر اسے سالو کرتے تھے، اور پھر جو اس سے برآمد ہوتا تھا اسے وحی کی شکل میں پیغمبر الفاظ کا لبادہ پہنا کے پڑھا دیتے تھے۔ ایک یہ تصور ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ نہیں، الفاظ کے ساتھ ہی وحی اترتی تھی، جو مفہوم خدا تھا اور جو الفاظ خدا ہیں وہ الفاظ اللہ ہی کے چنے ہوئے، اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس پر غور کر سکو، عقل سے کام لے سکو۔ تو اب الفاظ ادا کرنے کے لیے یہ چونکہ الفاظ جو ہیں یہ مادی ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم انہیں سیاہی سے لکھتے بھی ہیں، تو مادی چیز کو بولنے کے لیے مادہ ہی چاہیے، ضروری ہے کہ اگر ہم الفاظ بول رہے ہیں تو ہمارے دہن میں زبان ہونا ضروری ہے، ہمارا گلا ہونا ضروری ہے، ہمارا حلق ہونا ضروری ہے، ہمارا سینہ ہونا ضروری ہے کہ جو ہوا فراہم کرے اور الفاظ جو ہیں ہوا کے ذریعے سے باہر نکلیں اور سماعتوں سے ٹکرائیں۔ تو اب جب پیغمبر سے اللہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بات بھی عربی زبان میں ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے جو وحی کرنا تھی ہم نے کی، تو بات تو ہوئی ہے اللہ سے۔ تو ضروری ہے کہ جب اگر بات عربی زبان میں ہوئی ہے تو اس عربی زبان جو مادی زبان ہے اس کو بولنے کے لیے ایک زبان بھی چاہیے، اور اللہ ہماری طرح کی زبان نہیں رکھتا۔ اللہ وجود تو رکھتا ہے لیکن ہماری طرح کا وجود نہیں، اس کے اگر زبان ہو گئی تو وہ مقید ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر سے بات کی ہے اب ان کے وصی اور اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کی آواز میں، میرے مولا علی کی آواز میں، ان کے لہجے میں بات کی ہے، کہ جس پر یہ ہماری کتاب میں مصادر معصومین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر مسکرائے، کہ جس وقت وہ آواز سنی ہے تو پیغمبر کو آواز شناسہ معلوم ہوئی، تو پیغمبر نے پوچھا کہ پروردگار یہ آواز تو میری شناسہ ہے اور تو اس آواز میں بات کر رہا ہے، یہ میرے وصی علی ابن ابی طالب کی آواز ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے تمہارے دل کو کھنگالا، تمہارے دل کو ٹٹولا، سبحان اللہ، اور اس میں ہم نے سب سے زیادہ علی کی محبت کو پایا۔ سبحان اللہ، سبحان تو ہم نے چاہا کہ ہم اسی لہجے میں بات کریں تاکہ تم ہم سے خوش ہو جاؤ، ہم تم سے خوش۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ صاحب ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے سماعت فرمائے۔ اب اگلا سوال ہے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ شب معراج رسول خدا کی جان کو کوئی خطرہ تھا تو اور کس سے اور کیوں خطرہ تھا؟ دیکھیے، جان کو خطرہ تو مکے میں پیغمبر کو مسلسل رہا اور قبل بعثت بھی، یعنی قبل بعثت سے پہلے بھی۔ اب یہ جو 27 رجب ہے یہ بعثت پیغمبر کی تاریخ بھی ہے، یعنی پیغمبر نے جب اعلان نبوت کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اعلان، تو وہ یہ 27 رجب کی تاریخ اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو پیغمبر جب اس دنیا میں آئے ہیں، چاہے 12 ربیع الاول کہہ لیجئے، چاہے 17 ربیع الاول کہہ لیجئے، تو پیغمبر جب اس دنیا میں آئے اس سے پہلے بھی جو یہودی تھے وہ کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، ایک نور اترے گا اور جو یہودیت کو فنا کرے گا۔ تو یہودی پیغمبر کی ذات کے دشمن تھے اور وہ مسلسل اپنے جاسوس بھیجتے رہتے تھے، اور پیغمبر جب اس دنیا میں آ گئے تو اس کے بعد بھی یہود پیچھے لگے رہے۔ اسی لیے جناب عبد المطلب نے پیغمبر کی جان کی حفاظت کے لیے پیغمبر کو جناب حلیمہ کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ان کے علاقے میں رہیں تاکہ حفاظت بھی ہوتی رہے، اور پھر پیغمبر کچھ دنوں کے لیے مدینے بھی گئے۔ جب جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ سفر کیا ہے تو مدینے میں بھی رہے اور پھر واپس آ گئے تھے، جناب آمنہ کا راستے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ اللہ خود بھی حفاظت کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب عبد المطلب جیسا حصار پیغمبر کو دیا، جوانان بنی ہاشم جیسا حصار دیا، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ نے خود کہہ دیا کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی، ہم نے آپ کو پناہ فراہم کی۔ تو وہ پناہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے رکھی اور محافظ رکھا ہر دور میں۔ اور شب ہجرت بھی پیغمبر کے بستر پر علی کو سلانا پیغمبر کی حفاظت ہی تھی۔ تو مسلسل پیغمبر خطرے میں تو تھے اور پیغمبر کی جان کو خطرے تو تھے، لیکن اللہ محافظ ہے۔ خود اللہ نے کہہ دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد یہاں پیغمبر ہیں، کیونکہ سورہ طلاق میں اس بات کی طرف اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ذکر جو ہے وہ رسول ہے، تو ذکر سے مراد یہاں پیغمبر ہیں۔
کہ ہم نے ہی پیغمبر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ سعادت کس کے نصیب میں آتی ہے؟ وہ لوگ بڑے اشرف و منزلت والے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، جن کے ذریعے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، جناب علی ابن ابی طالب ہیں، اور ابو طالب کے تمام بیٹے ہیں، کہ پیغمبر جب شیب ابو طالب میں ہیں تو ابو طالب پیغمبر کی جگہ اپنے بچوں کو سلاتے کہ رسول بچ جائے اور میرے بچے کو کوئی آنچ آ جائے تو ابو طالب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر مسلسل خطرے میں تو تھے، لیکن محافظین بھی ذات ساتھ موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہم گفتگو کر رہے تھے علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب سے سفر عشق، سفر معراج پہ۔ انشاءاللہ ہم جو چوتھا پروگرام لے کے اب حاضر ہوں گے، اس میں بھی ہم علامہ صاحب سے مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیے۔ السلام۔